بغداد کی گلیاں ہمیشہ سے کہانیوں، رازوں اور کرداروں سے بھری رہتی تھیں۔ انہی گلیوں میں رہتا تھا ایک ٹھگ جس کا نام عبدل تھا۔ عبدل اپنی چالاکی اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی مہارت کے لیے مشہور تھا۔ وہ ہمیشہ نئی چالیں سوچتا رہتا تاکہ بے خبر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا سکے۔ دوسری طرف بغداد کے ایک نواحی گاؤں میں رہتا تھا ایک سیدھا سادہ کسان جس کا نام رحمت تھا۔ رحمت کی باتیں سیدھی اور دل سے تھیں اور اسی لیے لوگ اسے بولے کسان کہہ کر چھیڑتے تھے۔ وہ اپنی زمین سے جو کچھ کماتا اس پر شکر ادا کرتا اور اپنی زندگی کی مشکلات کو ہنسی خوشی سہتا۔ ایک دن رحمت اپنی کھیتوں کی فصل بیچنے کے لیے بغداد آیا۔ اس کی تھیلی میں اس سال کی محنت کا حاصل شدہ سونا اور چاندی موجود تھے۔ اس کے معصوم چہرے اور بھولی بھالی باتوں نے عبدل کی نظر کھینچ لی۔ عبدل نے دور سے رحمت کا جائزہ لیا اور سوچا یہ کسان تو میرے لیے آسان شکار ہوگا، اس کی تھیلی کو حاصل کرنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ عبدل نے رحمت کے قریب جا کر دوستانہ لہجے میں کہا، السلام علیکم بھائی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تھکے ہوئے ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک بہترین مہمان خانے کا راستہ بتا سکتا ہوں جہاں تم آرام کر سکتے ہو۔ رحمت نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جزاک اللہ بھائی، لیکن میں زیادہ وقت ضائع نہیں کر سکتا، مجھے جلدی اپنے گاؤں واپس جانا ہے۔ عبدل نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا، یہ کام آسان ہوگا لیکن اس کسان کو بے وقوف بنانا ضروری ہے۔ وہ مزید باتیں کرتا رہا اور رحمت کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک پل کے لیے آرام کرے۔ آخر کار عبدل کی باتیں اتنی میٹھی تھیں کہ رحمت اس کی بات مان گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں ایک سرائے میں پہنچے، عبدل کی آنکھیں رحمت کی تھیلی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس بار شکار جال سے زیادہ ہوشیار تھا۔ سرائے میں پہنچ کر عبدل نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھانا شروع کیے۔ وہ رحمت کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگا، لیکن اس کی اصل نظر رحمت کی قیمتی تھیلی پر تھی۔ عبدل نے خوش اخلاقی سے کہا، بھائی تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، تھوڑا آرام کر لو، میں تمہاری تھیلی کا خیال رکھتا ہوں۔ رحمت نے عبدل کی بات کو غور سے سنا اور مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری مہربانی کا شکریہ، لیکن میں اپنی چیزوں کا خود ہی خیال رکھوں گا۔ عبدل نے دل میں سوچا، یہ کسان اتنا سیدھا بھی نہیں جتنا میں نے سمجھا تھا۔ اس نے رحمت کو قائل کرنے کے لیے کہا، دیکھو بھائی، تم میرے مہمان ہو، اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تو یہ توہین ہوگی۔ رحمت نے عبدل کی بات ماننے کا ڈرامہ کیا اور اپنی تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ عبدل دل ہی دل میں خوش ہو کر سوچنے لگا کہ اس کا کام آسان ہو گیا، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ رحمت کی مسکراہٹ کے پیچھے کچھ اور ہی راز چھپا ہوا ہے۔ رات کو جب عبدل تھیلی کو چرانے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا تو رحمت نے سرائے کے مالک سے چپ کے بات کی اور کہا، یہ آدمی ٹھگ معلوم ہوتا ہے، اسے نظر رکھو اور اگر کچھ گڑبڑ کرے تو مجھے اطلاع دو۔ سرائے کے مالک نے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا خیال رکھے گا۔ دوسری طرف عبدل نے رات کے اندھیرے میں تھیلی چرانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ تھیلی اٹھانے لگا، رحمت نے جاگ کر زور سے کہا، چور چور۔ عبدل گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن سرائے کے مالک اور دوسرے مسافر شور سن کر پہنچ گئے۔ عبدل نے فوراً اپنی معصومیت کا ڈرامہ کیا اور کہا، یہ تو ایک غلط فہمی ہے، میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ تھیلی محفوظ ہے یا نہیں۔ لیکن رحمت نے چالاکی سے کہا، بھائی اگر تمہیں میری تھیلی کی اتنی فکر ہے تو اسے تمہارے بجائے سرائے کے مالک کے پاس رکھوا دیتے۔ عبدل کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں تھا اور وہ خاموش ہو گیا۔ رات گزرنے کے بعد صبح ہوتے ہی رحمت نے سرائے کے مالک کو الوداع کہا اور اپنی تھیلی لے کر روانہ ہو گیا۔ عبدل کی کوشش ناکام ہو چکی تھی، لیکن وہ دل میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دے رہا تھا کہ اگلی بار وہ زیادہ ہوشیاری سے کام کرے گا۔ عبدل کی ناکامی نے اس کی چالاک طبیعت کو مزید بے چین کر دیا۔ رحمت اب اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکا تھا، لیکن عبدل نے ہار ماننے کا نام نہ لیا۔ وہ رحمت کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔
अब्दुल के दिल में ये बात थी कि थैली में जरूर कोई गैर मामूली खजाना छुपा हुआ है, वरना एक मामूली किसान इतनी हिफाजत क्यों करता। रहमत अपने गांव के करीब पहुंचने वाला था कि रास्ते में एक छोटा सा मेला दिखाई दिया। मेले में लोग मुख्तलिफ किस्म के सामान बेच रहे थे, कुछ जादूगर अपने कमालात दिखा रहे थे और बच्चे खुशी से खेल रहे थे। रहमत ने सोचा कि थोड़ा वक्त यहां गुजारना अच्छा होगा, शायद इसे कुछ जरूरी सामान भी खरीदना पड़े। अब्दुल मेले में छपकर रहमत को देख रहा था। उसने सोचा कि यह बेहतरीन मौका है कि वो रहमत से थैली छीन ले। लेकिन अब्दुल को एक मसला पेश आया। मेले में रश बहुत ज्यादा था और अगर वो चोरी करता तो पकड़े जाने का खतरा था। उसने अपनी चालाकी से काम लिया और एक जेब कतरा जो मेले में घूम रहा था, इसे पैसे देकर रहमत की थैली चरा लाने का कहा। जेब कतरा बहुत तेज था। वो रहमत के करीब पहुंचा और बड़ी महारत से थैली चरा ली। अब्दुल दूर खड़ा ये मंजर देखकर खुश हो रहा था, लेकिन जैसे ही जेब कतरा अब्दुल के पास आया और थैली देने लगा, अचानक रहमत की आवाज गूंजी, चोर पकड़ो। रहमत ने मेले के सिपाहियों को पहले ही खबरदार कर दिया था कि अगर कोई इसकी थैली के करीब भी आए तो फौरन इसे रोक लिया जाए। सिपाहियों ने जेब कतरे को पकड़ लिया और अब्दुल को भी मशकूक जानकर काबू में ले लिया। रहमत ने पुरसुकून लहजे में कहा, भाई, थैली में जो कुछ है वो मेरा है, लेकिन तुम लोग अगर सच में जानना चाहते हो तो देख लो। सिपाहियों ने रहमत की थैली खोली, लेकिन अंदर से सिर्फ कुछ पुराने सके, खजूरें और मिट्टी के चिराग निकले। अब्दुल ये देखकर हैरत ज़दा रह गया। रहमत मुस्कुराते हुए बोला, भाई, दौलत दिल में होती है, थैली में नहीं। सिपाहियों ने अब्दुल और जेब कतरे को सजा दी और रहमत अपनी राह पर रवाना हो गया। अब्दुल और जेब कतरा दोनों सिपाहियों की गिरफ्त में थे, लेकिन अब्दुल की चालाक तबीयत अभी भी हार मानने को तैयार न थी। वो जानता था कि रहमत की बातों के पीछे जरूर कोई राज छुपा हुआ है। अब्दुल ने दिल में सोचा कि किसी तरह सिपाहियों की गिरफ्त से बचकर दोबारा अपना मंसूबा बनाना होगा। मेले के सिपाही रहमत को यकीन दिला रहे थे कि जेब कतरे और अब्दुल को सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन रहमत, जो एक नरम दिल इंसान था, बोला, ये दोनों शायद जिंदगी की मुश्किलात के शिकार हैं। अगर ये वादा करें कि दोबारा किसी का नुकसान नहीं करेंगे तो मैं उन्हें मुआफ करने के लिए तैयार हूं। सिपाही हैरान थे, लेकिन रहमत के इसरार पर उन्होंने दोनों को छोड़ दिया। अब्दुल ने बज़ाहिर मुआफी मांग ली, लेकिन दिल में वो रहमत से और भी ज्यादा हसद करने लगा। उसने सोचा कि अगर बराह रास्त चोरी नाकाम हो रही है तो धोखे से थैली हासिल करना ही बेहतर है। अब्दुल ने जेब कतरे को पैसे देने का वादा किया और कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम मिलकर कोई बेहतर मंसूबा बनाएंगे। इसी दौरान रहमत मेले से निकलकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव पहुंचने पर उसने अपनी बीवी को सारी कहानी सुनाई और थैली घर के एक कोने में रख दी। बीवी ने हैरत से पूछा, यह थैली इतनी अहम क्यों है? लेकिन रहमत ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, यह हमारे लिए एक आजमाइश है। अब्दुल और जेब कतरा गांव के करीब पहुंच चुके थे। अब्दुल ने गांव के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए एक मकामी दुकानदार से बातचीत शुरू की। वो दुकानदार को चालाकी से बावर कराने लगा कि वो किसी गुमशुदा रिश्तेदार को ढूंढने आया है। दुकानदार ने मासूमियत से रहमत के घर का पता बता दिया। रात के वक्त अब्दुल और जेब कतरा रहमत के घर के करीब पहुंचे। अब्दुल ने जेब कतरे को हिदायत दी कि वो घर के अंदर जाए और थैली चरा लाए, जबकि वो बाहर पहरा देगा। जेब कतरा दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही इसने थैली उठाई, एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैल गई। चिराग खुद ब खुद जलने लगे और कमरे में एक सरगोशी गूंजने लगी, लालच के गुलाम कभी कामयाब नहीं होते। जेब कतरा खौफ ज़दा होकर बाहर भागा और अब्दुल को सारी बात बताई। अब्दुल ने इसे डांटा और कहा, तुम कमजोर दिल के हो, मैं खुद अंदर जाकर थैली लाता हूं। लेकिन जैसे ही अब्दुल ने दीवार फलाने की कोशिश की, वो फिसल कर एक कीचड़ के गड्ढे में गिर गया। उसकी हालत देखकर जेब कतरा हंसते हुए भाग गया। रहमत और उसकी बीवी ने सुबह यह मंजर देखा तो मुस्कुरा कर बोले, जो लालच करेगा
وہ ہمیشہ کیچڑ میں ہی گرے گا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی ابدل کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ کیچڑ میں لت پت اور بھوک سے نڈھال وہ اب اپنی ناکامی کا سامنا کر رہا تھا۔ گاؤں والے جو رحمت کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے ابدل کی یہ حالت دیکھ کر رک گئے۔ کسی نے سوچا کہ یہ کوئی چور ہو سکتا ہے جو رات کے وقت گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابدل کے چہرے پر پریشانی اور شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ رحمت اپنے دروازے پر آیا، گاؤں والوں کی بھیڑ دیکھ کر رک گیا اور ابدل کو پہچان لیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، لیکن اس نے اپنی نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاؤں والوں سے کہا، یہ آدمی شاید اپنی غلطی کی سزا پا چکا ہے، ہمیں اس کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے۔ ابدل حیران تھا کہ رحمت، جسے اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، اتنا رحم دل ہو سکتا ہے۔ ابدل نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن میں خود ہی برباد ہو گیا۔ رحمت نے اسے پانی اور کھانے کو دیا اور کہا، یہ دنیا ایک امتحان ہے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ اب تم پر منحصر ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بناتے ہو۔ ابدل کے دل میں گہرائی سے شرمندگی پیدا ہوئی۔ اس نے رحمت سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی بدل دے گا اور ایمانداری سے کام کرے گا۔ رحمت نے اسے تھوڑی سی رقم دی تاکہ وہ ایک نیا آغاز کر سکے۔ چند مہینوں بعد ابدل نے گاؤں کے قریب ایک چھوٹی سی دکان کھولی اور ایمانداری سے کام شروع کر دیا۔ وہ رحمت کے الفاظ کو یاد رکھتا اور ہر روز اپنے گاہکوں کے ساتھ نرمی اور خلوص سے پیش آتا۔ رحمت کے اس رویے نے ابدل کی زندگی بدل دی۔ گاؤں کے لوگ بھی ابدل کو اس کی محنت کی داد دیتے اور کہتے، یہ سب رحمت کے رحم و کرم کا نتیجہ ہے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ لالچ اور دھوکہ دہی انسان کو کہیں نہیں لے جاتے، لیکن رحم اور معافی کے جذبات انسانیت کو نئی راہیں دکھاتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سبق آموز کہانی ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔